السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ آج کتاب نگری یوٹیوب آپ کے لیے لے کر آیا ہے زمزمہ ناول، جو کہ تحریر ہے فریحہ مرزا کی، قسط نمبر 5۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو کیجیے لائک، چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور معیاری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اب چلتے ہیں ناول کی 5ویں قسط کی جانب۔ میں آفس جا رہا ہوں، تم یہیں پر رکو۔ اس لڑکی کے پیرنٹس آنے والے ہیں، تمیز سے رہنا۔ خبردار جو اپنی زبان کی جوہر دکھائے۔ حمیر غازیان کو کسی کام سے آفس جانا تھا۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن مجبوری تھی۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑے نصیحتیں کر رہے تھے اور وہ چہرے پر بھرپور بیزاری کے تاثرات سجائے سن رہا تھا۔ میں یہاں کیوں رکوں؟ مجھے گھر جانا ہے، اس نے کوفت سے کہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح یہاں سے بھاگ جائے۔ نہیں، ابھی نہیں، جب وہ ڈسچارج ہو جائے گی تب واپس آنا، اور خدا کا واسطہ ہے اس کے پیرنٹس کے ساتھ تمیز سے بات کرنا۔ حمیر غازیان ایک بار پھر عاجزی سے اسے نصیحت کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس پر ان نصیحتوں کا اثر نہیں ہونا، مگر پھر بھی وہ اسے نصیحتیں کرنے پر مجبور تھے۔ اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ لیکن پاپا، میں اس کے پیرنٹ سے کیوں بات کروں؟ وہ بمشکل غصہ کنٹرول کرتے ہوئے جھنجھلا کر بولا۔ تم ماسکو واپس جانا چاہتے ہو نا؟ حمیر غازیان نے جیسے طرب کا پتا پھینکا تھا۔ وہ خود بخود چپ ہو گیا۔ میں نے کہا تھا مجھے آپ کی ہر ڈیل منظور ہوگی، مگر آپ مجھ سے اس بارے میں بات کرنے کی بجائے ان محترمہ سے معافیاں منگوا رہے ہیں، اور اب مجھے اس کے پیرنٹ سے شرافت سے بات کرنے کی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں پاپا؟ وہ غصے پہ مزید قابو نہ رکھ پایا تھا۔ ماتھے پر واضح بلوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا۔ ڈیل کی بات بھی ہوگی، فی الحال میں جا رہا ہوں۔ وہ اس کے غصے کے سامنے بالکل ٹھنڈے انداز میں بولے تھے، ان کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ امیر؟ اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر انہوں نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ وہ ہنوز خاموشی سے ماربل کے فرش کو گھور رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ماسکو واپس بھیج دوں گا، اگر تم میری ساری باتیں مان لو گے۔ وہ نرمی سے بولے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کب؟ اس نے اپنی گرے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ بہت جلد، ان کا انداز بہلانے والا تھا۔ پھر انہوں نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ تمہارا کریڈٹ کارڈ۔ اپنا کارڈ دیکھتے ہی اس نے بے تابی سے کارڈ کو پکڑ کر جیب میں ڈالا، جیسے ڈر ہو کہ پاپا اس سے پھر واپس لے لیں گے۔ حمیر غازیان اس کی اس حرکت پر مسکرائے۔ تھینک یو پاپا، میں پرامس کرتا ہوں کہ اس کے پیرنٹ سے اتنے پیار سے بات کروں گا کہ فوراً اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں حمیر غازیان اس کی بات پر کچھ سوچ کر مسکرائے تھے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ویسے بھی مجھے وہ بچی کافی اچھی لگی ہے، وہ توصیفی انداز میں بولے۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مگر میں مذاق نہیں کر رہا، وہ سنجیدگی سے بولے۔ پاپا پلیز۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ ہم اس بارے میں بات کریں گے، فی الحال اپنے منہ پر کچھ لگا لو۔ ان کا اشارہ اس کے ہونٹوں کے پاس بنے زخم کی طرف تھا۔ وہ خون صاف کر چکا تھا، لیکن ابھی بھی چہرے پر زخم بنا ہوا تھا۔ جی اچھا، خلاف توقع و تابعداری سے بولا تھا۔ حمیر غازیان اس کا کندھا تھپتھپا کر چلے گئے تھے۔ جزین، تم نے سرے عام روڈ پر پولیس والے کو مارا؟ بورس نے حیرانی اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھا، جو بڑے سکون سے مسکرا رہا تھا۔ ہاں، اور تمہیں پتہ ہے ان سالوں نے مجھے جیل میں ڈال کر مارا۔ میں نے بھی ان میں سے ایک کا سر پھاڑ دیا، اور معافی مانگ رہے تھے وہ لوگ مجھ سے۔ وہ بڑے فخر سے اپنا کارنامہ بتا رہا تھا، اور بورس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ پاپا کے جانے کے بعد اس نے بورس کو ویڈیو کال کی تھی اور سب کچھ الف سے لے کر یہ تک بتا دیا تھا، جسے سن کر اس کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئی تھیں۔ اور وہ لڑکی؟ بورس نے حیرت پر قابو پا کر پوچھا۔ لڑکی کے ذکر پر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ نام مت لو اس کا، وہ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بولا۔ لیکن جزین، میں نے تو اس کا نام نہیں لیا۔ بورس نے معصومیت سے جواب دیا اور پلکیں جھپکائیں۔ اگر وہ میری بائک کے سامنے نہ آئی ہوتی تو یہ سارا میس کریٹ نہ ہوتا۔ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ جلے بھنے انداز میں بولا۔ اس بیچاری کا کیا قصور؟ بورس نے ہمدردی سے کہا تھا۔ کوئی بیچاری نہیں ہے وہ چٹک کر گویا ہوا۔
ویسے وہ کیسی ہے؟ بورس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ چونک گیا اور ایک لمحے کے لیے جیسے وقت پیچھے چلا گیا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ، بے پناہ معصومیت، بھیگی پلکیں اور ان پلکوں پر ٹھہرے آنسو۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں کتنی اداس تھیں، ڈھلتی شام کے اداس منظر کی طرح۔ جزین، جزین، بورس نے تیز آواز میں اسے پکارا۔ وہ جیسے چونک کر ہوش میں آیا تھا اور پھر سوالیہ نظروں سے اسکرین کو دیکھا۔ میں نے تو اس کا نام بھی نہیں لیا، صرف یہ پوچھا تھا کہ وہ کیسی ہے اور تم اس کے خیالوں میں کھو گئے۔ بورس نے اسے چھیڑا۔ بکواس بند کرو، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولا۔ جزین، ابھی تم کدھر ہو؟ بورس نے بات بدلی۔ ہاسپٹل، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ پر کیوں؟ بورس نے اچنبھے سے پوچھا۔ پاپا نے زبردستی مجھے یہاں روک دیا ہے۔ اس لڑکی کے پیرنٹس آئے ہیں، وہ چلے جائیں گے تب واپس آؤں گا۔ اس کے لہجے میں بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ انکل کا فرما بردار بیٹا۔ بورس نے صاف مذاق اڑایا تھا۔ فرما بردار نہیں، مجبور بیٹا۔ وہ بڑبڑایا۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بورس نے تشویش سے پوچھا۔ پتہ نہیں، پاپا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کے ساتھ ایک ڈیل کروں گا تبھی مجھے واپس رشیا آنے دیں گے۔ میرا پاسپورٹ اور ID کارڈ بھی ان کے پاس ہے اور کریڈٹ کارڈ بھی اب واپس ملا ہے۔ وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں بولا تھا۔ اوہ نو، اب کیا کرو گے؟ مجھے ان کی ہر ڈیل منظور ہے، مجھے بس واپس آنا ہے جلد از جلد، وہ اٹل انداز میں بولا تھا۔ جزین، ایک بات یاد رکھنا، انکل کی ہر بات سے اتفاق کرو۔ وہ تمہارا بینک اکاؤنٹ فریز کروا سکتے ہیں، تمہارا پاسپورٹ اور ID کارڈ لے سکتے ہیں تو تمہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان میں بھی روک سکتے ہیں۔ بورس نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ اس نے صرف سر ہلایا تھا۔ بورس کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں تب سے یہ سوچ رہا ہوں کہ پاپا کس ڈیل کی بات کر رہے ہیں، وہ الجھن سے بولا تھا۔ فکر مت کرو، وہ خود بتا دیں گے، ابھی صبر کرو۔ بورس نے اس کے چہرے پر لکھی الجھن پڑھ لی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ جزین، میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا۔ ماسکو یونیورسٹی کی سمر ٹرم کے ایڈمیشن 15 جنوری تک بند ہو جائیں گے۔ تم کوشش کرو کہ 15 جنوری سے پہلے واپس آ جاؤ۔ بورس نے بات ختم کر کے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ میں کچھ کرتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، دسمبر ختم ہونے والا ہے اور مجھے جلد از جلد واپس آنا ہوگا۔ لیکن پاپا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے واپس بھیج دیں گے اگر میں ان کی ساری باتیں مان لوں گا، پر مجھے پتہ ہے وہ مجھے بہلا رہے ہیں۔ ابھی بھی مس وائرس کی وجہ سے میں پھنس چکا ہوں۔ بات کے آخر میں اس کے چہرے پر غصہ در آیا تھا۔ کیا کہا؟ مس وائرس؟ وہ والی، وہ مس وائرس؟ اس کی ساری باتوں میں سے واحد یہی لفظ تھا جس پر بورس اٹک گیا تھا۔ ہاں، وہ والی مس وائرس، وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ اوہ گوش، تو یہ وہی لڑکی ہے جس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا اور اب تم اس کے پاس ہاسپٹل میں ہو؟ جزین شوق سے چیخ پڑا۔ میں نہیں رکا، زبردستی روکا گیا ہے مجھے، وہ برہمی سے بولا۔ میں جانتا ہوں، بورس معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اسے خواہ غصہ چڑھا تھا۔ مزید بحث سے بچنے کے لیے اس نے فون ہی بند کر دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگا کر خاموشی سے چھت کو تک رہی تھی۔ اماں ابا اسے پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں جب سے آئے تھے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ تھی کہ جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے لیے جیسے سب سے اہم کام خاموشی سے چھت کو تکنا ہی رہ گیا تھا۔ اماں پہلے تو صبر سے اسے دیکھتی رہی تھیں، پھر جھنجھلا کر بول ہی پڑی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بولتی کیوں نہیں؟ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ اس کی اتنی گہری خاموشی پر ابا کو ہول اٹھ رہے تھے۔ زیم، کیا ہوا ہے؟ ابا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر خاموشی سے ان کو دیکھا اور پھر گردن نفی میں ہلا دی۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو پھر بولتی کیوں نہیں ہو؟ اماں کے لہجے میں دبا دبا غصہ اور فکر مندی تھی۔ کیا بولوں؟ اس نے کچھ اتنے ٹھنڈے انداز میں پوچھا تھا کہ اماں کے ساتھ ساتھ ابا نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا۔ زیم، ناراض ہوں ہم سے؟ ابا نے رنجیدگی کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ ابا، میں خاموش نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی سے ناراض ہوں۔
میں بس حیران ہو رہی ہوں کہ میں زندہ کیسے بچ گئی۔ آپ کو پتہ ہے جس شخص کی بائک کے سامنے آ کر میں مرنے والی تھی، اگر وہ بر وقت بریک نہ لگاتا تو شاید میں مر جاتی۔ کاش اس نے بریک نہ لگائی ہوتی۔ کاش کہ میں اس وقت سانس نہ لے رہی ہوتی۔ میں اس خوف سے بے ہوش نہیں ہوئی تھی کہ میں مرنے والی ہوں۔ میں اس امید کے ساتھ بے ہوش ہوئی تھی کہ شاید اب میں کبھی ہوش میں نہیں آؤں گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بوجھ سمجھ کر مجھے آپ لوگ سر سے اتاریں۔ اگر میں زندہ رہتی تو کیسے رہتی؟ ٹوٹے ہوئے خوابوں کے ساتھ جینے سے اچھا تھا ایک ہی بار مر جاتے۔ وہ مکانکی انداز میں چھت کو گھورتے ہوئے بول رہی تھی۔ بے ربط جملوں کے درمیان کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ اماں نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ کتنی ٹوٹی بکھری حالت تھی اس کی، کیسے چہرہ مرجھائے ہوئے پھول کی طرح زرد لگ رہا تھا۔ ہم کچھ نہیں کریں گے میرے بیٹے، اپنے سارے خواب پورے کرو۔ ابا کا دل تڑپ اٹھا تھا اس کی حالت پر۔ نہیں ابا، میں آپ سے شکایت نہیں کر رہی۔ آپ جو مرضی کریں، جس سے مرضی میری شادی کر دیں، میں منع نہیں کر رہی۔ میں کچھ نہیں کہہ رہی، میں نے خود کو حالات پر چھوڑ دیا ہے۔ اب وہی ہوگا جو قسمت میں لکھا ہوگا۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولی تھی اور پھر زاروں کی طرح رو پڑی تھی۔ ابا نے اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش محسوس کی تھی۔ کبھی کبھی حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے، خود کو مارنا پڑتا ہے، اور اس بار میں خود کو مارنا چاہتی ہوں۔ وہ اب آہستگی سے چہرے سے آنسو رگڑ رہی تھی۔ اماں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا چاہتی تھی، اور حالات کیا تھے؟ بے بسی، مجبوری اور اذیت۔ میں آتا ہوں ڈاکٹر سے بات کر کے۔ ابا سے اس کی ٹوٹی بکھری حالت نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گئے۔ دروازے کے باہر اسے کھڑا دیکھ کر وہ چونکے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ پتہ نہیں اس نے اندر ہوئی گفتگو سنی تھی یا نہیں۔ میں امیر غازیان ہوں، اس نے شرافت سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ایک فرما بردار بچے کی طرح نظریں جھکائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ فیصل صاحب اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ ان کی نظروں کا مفہوم شاید سمجھ گیا تھا، جب ہی ان کو ساتھ لیے کوریڈور میں بنے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اصل میں میری بائک کے سامنے آپ کی بیٹی آ گئی تھی۔ اس حادثے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اچانک ہی بائک کے سامنے آئی تھی، اور میں نے بر وقت بریک لگا کر ان کو بچا لیا تھا۔ میرے پاپا نے ان کو ہاسپٹل پہنچایا۔ پاپا تب سے ان کے پاس تھے۔ ابھی وہ ضروری کام سے گئے ہیں اور مجھے تاکید کر کے گئے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ تیز انداز میں ان کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کر رہا تھا، اور رکے بغیر بولتا چلا گیا، اور بات ختم کر کے فیصل صاحب کی طرف دیکھا۔ اچھا۔ فیصل صاحب اس کے انداز پر ہلکا سا مسکرائے اور پھر بغور اسے دیکھا۔ اس کے چہرے سے بے پناہ شرافت ٹپک رہی تھی اس وقت۔ گرے آنکھوں میں ان کے لیے بے حد ادب و احترام تھا۔ اس کے چہرے پر نیل پڑا تھا، ہونٹوں کے پاس زخم بنا ہوا تھا۔ شاید اسے بھی چوٹ لگی ہو، انہوں نے اندازہ لگایا۔ باقی سب تو ٹھیک تھا۔ دیکھنے میں بھی وہ اچھا خاصا خوش شکل اور شریف لگ رہا تھا، مگر اس کا حلیہ، جینس کی بٹن، جینس کے ساتھ اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے بٹن ہمیشہ کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ گلے میں رنگ برنگی مالائیں اور ہاتھوں میں بینڈز پہنے ہوئے تھے۔ کانوں سے اس کے بال کافی لمبے تھے۔ یہ واحد چیز تھی جس پر ان کو اعتراض ہوا تھا۔ خیر ہے، آج کل کے بچے فیشن کرتے ہیں، انہوں نے یہی سوچ کر خود کو مطمئن کیا تھا۔ کیا کرتے ہو؟ فیصل صاحب نے اس سے نگاہ ہٹاتے ہوئے سوال کیا۔ میں رشیا میں اسٹڈی کر رہا ہوں انکل، آج کل چھٹیوں پر پاکستان آیا ہوں۔ بلکہ پاپا نے زبردستی مجھے روکا ہوا ہے، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، کون سی کلاس میں ہو؟ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے والا ہوں۔ وہ گڑبڑا کر بولا۔ اف، اتنے سوال؟ کس سبجیکٹ میں؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس نے فخر سے بتایا۔ ابا، آپ کو پتہ ہے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھنا چاہتی ہوں، کسی بہت بڑی یونیورسٹی سے۔ سالوں پہلے انہیں زمزمہ کی کہی ہوئی بات یاد آئی تھی۔ وہ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بے حد دلچسپی رکھتی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ ماضی سے چونک کر حال میں آئے اور پھر اس کے چہرے پر وہی چمک دیکھ کر شفقت سے بولے۔ اچھا، میں ڈاکٹر سے بات کر لوں، ہم گھر جا رہے ہیں۔ فیصل صاحب اٹھنے لگے تھے۔ پاپا نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، بلز بھی کلیئر کر چکے ہیں، آپ فکر نہ کریں، اس نے فوراً بتایا۔ لیکن وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی انکل،
اس نے سہولت سے کہا اور ہلکا سا مسکرایا۔ اپنے پاپا کو شکریہ کہنا اور یہ میرا ایڈریس ہے، ان سے کہنا ہمارے گھر ضرور آئیں۔ انہوں نے ایک کارڈ اسے زبردستی تھمایا، وہ اسے ہاتھ میں لا کر چلے گئے تھے۔ اس نے سکون کی سانس لی، وہ اب گھر جا سکتا تھا۔ یہ اگلے دن کی بات ہے، وہ 12 بجے سو کر اٹھا تھا اور فریش ہو کر نیچے چلا آیا تھا۔ باتوں کی آوازوں سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ پاپا اور بھائیان آج گھر پر ہیں۔ سنڈے کی وجہ سے وہ آج آفس نہیں گئے۔ ہیلو پاپا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے خوشگوار موڈ میں ان کو دیکھا اور پھر بھائیان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کتنی بار کہا ہے سلام کیا کرو۔ انہوں نے اسے ٹوکا، جس پر وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ جزین تم ٹھیک ہو؟ شامیر نے بغور اس کے ہونٹوں کے پاس بنے زخم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ کندھے اچکا کر حشاش بشاش لہجے میں بولا تو میر بھی مسکرا دیا۔ کل اس بچی کے پیرنٹس کے ساتھ تم نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی تھی؟ حمیر قاضیان نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ نہیں کی تھی، وہ چاند چھڑانے والے انداز میں بولا۔ گڈ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تم اٹھ ہی چکے ہو تو کیوں نہ اس کی خیریت پوچھنے چلیں؟ حمیر قاضیان جیسے پلان بنائے بیٹھے تھے۔ ان کی بات پر وہ اچھل کر رہ گیا تھا۔ پھر شامیر کو دیکھا، جس نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے تھے۔ کیوں پاپا؟ میں کیوں؟ بلکہ ہم کیوں جائیں؟ مر تو نہیں گئی وہ؟ کون سا اس کی سرجری ہوئی ہے جو ہم خیریت پوچھنے چلے جائیں؟ ایک ذرا سی بے ہوش ہی تو ہو گئی تھی محترمہ۔ اب تو ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ وہ کمزوری اور ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ آپ کو خواہ ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ وہ جلے بھنے انداز میں ساری بھڑاس نکالتا گیا۔ حمیر قاضیان اور شامیر نے حیرت سے اس کو دیکھا، جس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ حمیر قاضیان نے برہمی سے پوچھا۔ پاپا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں مجھے نہیں جانا۔ وہ ناراضی سے بولا اور مدد طلب نظروں سے میر کو دیکھا۔ جزین کیا ہو گیا ہے؟ صرف خیریت پوچھنے ہی تو جانا ہے، اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ میر نے رسانیت سے کہا۔ بھائیان پلیز، مجھے کہیں نہیں جانا۔ پاپا مجھے اب واپس جانا ہے یونیورسٹی، سیمسٹر سٹارٹ ہونے والا ہے۔ وہ عاجز آ کر بولا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں واپس بھجوا دوں گا۔ ابھی میرے ساتھ چلو، واپسی پر مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میر تم بھی اٹھو، وہ حتمی انداز میں بولے اور ساتھ ہی میر کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ لیکن پاپا میر نے کوئی بہانہ بنانا چاہا تھا، مگر حمیر قاضیان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ فوراً آؤ میرے ساتھ۔ انہوں نے دونوں کو اشارہ کیا، ناچار ان دونوں کو بھی اٹھنا پڑا تھا۔ رکو، وہ کچھ یاد آنے پر رک گئے۔ ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے 2 قدم آگے بڑھے اور ایک نظر اسے دیکھا، جس نے سلیو لیس شرٹ کے ساتھ شارٹس پہن رکھی تھی۔ امیر جاؤ چینج کر کے آؤ اور کوئی شلوار قمیض پہن کر آؤ، انہوں نے اس کے بے ڈھنگے حلیے پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا تھا۔ شلوار قمیض؟ کیا ہم اس لڑکی کے جنازے پر جا رہے ہیں پاپا؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ شٹ اپ! امیر قاضیان کو نئے سرے سے غصہ چڑھا تھا۔ جزین چلو میرے ساتھ۔ میر اسے کھینچ کر اوپر لے گیا تھا۔ پورے آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں سیڑھیاں اترتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ امیر قاضیان کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ان دونوں نے ایک جیسی سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ امیر قاضیان نے منہ کے زاویے بگاڑے ہوئے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ ہمیشہ بے ڈھنگے حلیے میں رہنے والے اس بگڑے جزین پر شلوار قمیض بہت جچ رہی تھی۔ آپ چلیں؟ میر نے اس کو زبردستی بازو سے پکڑ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بے چارگی سے گردن ہلا دی۔ آپی دیکھیں کون آیا ہے، صلا کی چہکتی ہوئی آواز پر اس نے آنکھیں کھول لی تھیں اور اپنے سامنے رومی کو کھڑے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیسی ہو؟ رومی نے پیار سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے آئی؟ وہ بھی جواباً ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے صلا نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ کچھ بولتے بولتے رہ گئی۔ کیا میں؟ اس نے ابرو اٹھائی۔ یہی کہ تم مر گئی ہو، رومی نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور پھر اس کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ میں نے کل شام کو فون کیا تھا تمہارے گھر، تمہیں بتانے کے لیے کہ تمہارے نوٹس میرے پاس رہ گئے تھے۔ صلا نے بتایا کہ تم مر گئی ہو شاید۔ مجھے یقین نہیں آیا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ اور پھر رات کو صلا نے بتایا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور تم زندہ ہو۔ رومی اس کے گلے لگی روتی ہوئی ہچکیوں کے درمیان بتا رہی تھی اور وہ سن رہ گئی تھی۔ تم میری واحد دوست ہو عظیم، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ رومی کی آواز میں خوف کی آمیزش تھی۔ ایک بے آواز آنسو اس کی آنکھ سے بہہ نکلا تھا۔ اس نے آہستگی سے رومی کو خود سے الگ کیا، پھر بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ رومی چپ کرو نا، مجھے کچھ نہیں ہوا اور صلا کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔
مجھے ایسے ہی مار دیا؟ اس نے نرمی سے رومی کے آنسو صاف کیے اور بات کے آخر میں اس نے دانت پیسے تھے. اسے کچھ مت کہنا، مجھے بتاؤ کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا. وہ رونا بھول کر اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی. اب وہ اسے ساری کہانی سنا رہی تھی اور رومی بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی. شکر ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا. رومی نے گہری سانس لی. وہ بھی دھیما سا مسکرائی. رومی کے آ جانے سے اس کے وجود پر چھائی سستی ختم ہو گئی تھی. آؤ باہر چلتے ہیں لاؤنج میں. رومی نے زبردستی اسے اٹھایا. اب وہ دونوں لاؤنج میں کوک اور بریانی کے ساتھ اس حادثے کو ڈسکس کر رہی تھی. در حقیقت رمیسا نے اس کا موڈ بدل دیا تھا، ورنہ کل رات سے وہ کمرے میں بند تھی. میر تم ایسا کرو کہ سامنے بیکری سے کچھ چیزیں لے آؤ. امیر قاضیان گاڑی سے اترتے ہوئے بولے تھے. وہ سر ہلا کر چلا گیا تھا. وہ بیزاری سے فیصل ہاؤس کے سامنے کھڑا تھا. اس کا دماغ گھوم رہا تھا. غصے سے اس کے گال پھول چکے تھے. وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا. تم بیل دو. انہوں نے اسے اشارہ کیا. اس نے غصہ پیتے ہوئے بیل دی تھی. ایک بچے نے آ کر دروازہ کھولا. کون؟ حمزہ نے آنکھیں بڑی کر کے غور سے اس مہمانوں کو دیکھا تھا. تیرے باپ سے ملنے آئے ہیں، راستہ دے. اس نے نیچے جھک کر بچے کے کان میں غرا کر کہا تھا. امیر قاضیان نے شاید سنا نہیں تھا. حمزہ نے فوراً ڈر کر راستہ دیا تھا اور وہ شاہانہ انداز میں چلتا ہوا ایسے اندر داخل ہو رہا تھا جیسے یہ گھر اس کے باپ کا ہو. اس وقت اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی کہ اس کا باپ پیچھے کھڑا کال پر مصروف ہے. وہ بے دھڑک اندر داخل ہو گیا تھا اور لاؤنج سے آنے والی آوازیں سن کر اس کے قدم رک گئے تھے. ویسے وہ لڑکا کیسا ہے؟ رومی نے فرائز منہ میں ڈالتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا. وہ غنڈہ ہے ایک نمبر کا. اس نے صاف گوئی سے کہا تھا اور اس کا حلیہ یاد کر کے کانوں کو ہاتھ لگایا. رومی اس کی حرکت پر زور سے ہنسی تھی. کیوں؟ کیا اس نے تمہیں گن دکھائی تھی؟ رومی نے تجسس سے پوچھا. نہیں، گن نہیں دکھائی تھی، لیکن اس کو دیکھ کر کسی غنڈے بدماش کا ہی گمان ہوتا ہے. یا تو وہ انسان ہر وقت حکم دیتا ہے یا پھر دوسروں سے معافیا منگواتا ہے. وہ منہ کے زاویے بگاڑ کر بول رہی تھی. کیا واقعی؟ رومی کا منہ کھل گیا. اور نہیں تو کیا، وہ کوک کا سپ لیتے ہوئے بولی تھی. کیوں؟ کیا وہ اتنا خوفناک ہے؟ رومی نے ناسمجھی سے پوچھا. نہیں، خوفناک تو نہیں ہے، لیکن اس کی حرکتیں، اسے بات بات پر ہاتھ پکڑنے کی بیماری ہے. وہ اس منظر کو یاد کر کے جھرجھری لے کر بولی. زیم کیوں ڈرا رہی ہو؟ رومی ہنس پڑی تھی. اس شخص کی بیوی بہت بدقسمت ہوگی، روئے گی وہ اپنی قسمت کو. وہ ہنستے ہوئے بولی تھی اور اس وقت وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیا بول دیا ہے. میری بیوی دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوگی، البتہ تمہارا شوہر اس دنیا کا بدقسمت ترین انسان ہوگا. روئے گا وہ اپنی قسمت کو. وہ لاؤنج میں داخل ہوتا بلند آواز میں دھاڑا تھا. اس کی شکل بتا رہی تھی کہ اس نے ایک ایک بات اپنے کانوں سے سن لی ہے. وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور رومی کو نظروں میں اشارہ کیا. آپ ادھر کیسے؟ کہ آپ کو کسی نے اتنا نہیں سکھایا کہ دوسروں کی باتیں چھپ کر نہیں سنا کرتے؟ وہ اسے اس دن کی بات لوٹا رہی تھی. تمہیں کسی نے اتنا نہیں سکھایا کہ غیر مردوں کو اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس نہیں کیا کرتے؟ وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا. میں نے کسی کو ڈسکس نہیں کیا، وہ خفت سے بولی. جھوٹ مت بولو، وہ ناگواری سے بولا. آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی؟ وہ چٹک کر بولی. اس کی بدقسمتی تھی کہ امی پڑوس میں گئی ہوئی تھی اور ابا بھی گھر پر نہیں تھے. وہ تو یوں ہی رومی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. یہ گنڈا پتہ نہیں کدھر سے نازل ہو گیا تھا. وہ ابھی انگلی اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے لگا تھا جب امیر غازیان اور شامیر ہاتھ میں کچھ شاپر پکڑے اندر داخل ہوئے تھے. امیر غازیان نے اسے تنبیہی انداز میں پکارا تھا. السلام علیکم انکل. اس نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا. اس کی تقلید میں رومی نے بھی اسے سلام کیا. انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. آپ یہاں کیسے آئے؟ بالآخر اس نے پوچھا. ہم آپ کے پیرنٹ سے ملنے آئے ہیں اور آپ کی خیریت پوچھنے، امیر غازیان نے نرمی سے کہا. آپ آئیے پلیز. اس نے مروتاً انہیں اندر آنے کی دعوت دی تھی اور انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور چائے بنا لائی تھی. پھر رومی کے ساتھ دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی. یہ میرا بڑا بیٹا ہے شامیر غازیان، اور یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے امیر غازیان. امیر غازیان نے چائے پیتے ہوئے تعارف کروایا. اس نے رسمی انداز میں سر ہلایا اور رومی کی طرف دیکھا. رومی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو یہ کون ہے. اس نے جواباً کندھے اچکائے. آپ کے پیرنٹس نظر نہیں آ رہے؟ امیر غازیان نے پوچھا. امی ابا گھر پر نہیں ہیں انکل، آنے والے ہوں گے. اس نے ان کو مطلع کیا، جس پر انہوں نے سر ہلا دیا. آپی، امی آنے والی ہیں اور ابا کو فون کر دیا ہے.
سلا نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بتایا، پھر مہمانوں کو سلام کیا۔ یہ سوال سلا سے کیا گیا تھا مگر نظریں رومی کی طرف تھی۔ رومی نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، یہ میری بہن ہے سلا، اور یہ میری بیسٹ فرینڈ رومیسا۔ اس نے فوراً تعارف کی رسم نبھائی۔ میر نے اوہ کہتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جزین نے یکدم اس سے پوچھا۔ اس کے ڈائریکٹ سوال پر ڈرائنگ روم میں موجود سب نفوس نے چونک کر اسے دیکھا۔ زمزمہ، اس نے آہستگی سے بتایا۔ واٹ؟ زمزمہ؟ وہ فوراً چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ بھائیان، یاد ہے لاہور مال روڈ پر میوزیم کے سامنے ایک توپ کھڑی ہے؟ بھلا کیا نام ہے اس توپ کا؟ وہ کچھ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے میر سے پوچھ رہا تھا۔ البتہ نظریں اسی پر تھیں۔ میر نے اسے گھوری سے نوازا اور نظروں میں اسے منہ بند کرنے کا اشارہ کیا، مگر وہ چپ نہیں ہوا۔ زمزمہ توپ، سلا نے جھٹ سے جواب دیا تھا۔ ایگزیکٹلی، یو آر جینیس۔ وہ توصیفیہ نظروں سے سلا کو دیکھتے ہوئے بولا جو اب فخریہ مسکرا رہی تھی۔ امیر، منہ بند کرو۔ امیر غازیان نے دبی دبی آواز میں اسے گھرکا جسے اس نے اگنور کر دیا تھا۔ وہ اب کنکھیوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ لگ رہا تھا وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ویسے آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ گیت، وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ گیت؟ کون سا گیت؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ صاف ظاہر تھا وہ اسے زج کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زمزمہ کا مطلب ہے دھیمے سروں میں ایک خاص آواز کے ساتھ گنگنانا۔ اس نے چہرے کے تاثرات کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ اوہ آئی سی، مگر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آتش پرست لوگ اپنی عبادت گاہوں میں آگ کی پرستش کرتے ہوئے یا نہاتے ہوئے جو الفاظ گنگناتے تھے انہیں زمزمہ کہتے ہیں۔ وہ حد سے زیادہ منہ پھٹ تھا۔ زمزمہ کے کانوں کی لوئیں تک سرخ پڑ گئی تھیں۔ امیر غازیان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ رومی نے غصے سے اسے دیکھا تھا جو اس کی دوست کے نام کا مذاق بنا کر اب مزے سے مسکرا رہا تھا۔ فارسی زبان میں شیر کی گرج کو بھی زمزمہ کہتے ہیں، اور میری آپی شیر ہیں۔ سلا نے جیسے ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھا تھا۔ ہماری آپی شیر کی طرح دھاڑتی ہے؟ حمزہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے چہک کر کہا تھا اور اس کے چہرے کے خونخوار تاثرات کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ آپ کی بہن بھائی کافی انٹیلیجنٹ ہیں؟ اس نے تپانے والے انداز میں ہنستے ہوئے اسے مزید سلگایا تھا۔ امیر غازیان کی موجودگی کی وجہ سے وہ اسے کوئی منہ توڑ جواب دینے سے قاصر تھی۔ وہ بس اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب ڈرائنگ روم میں اماں ابا داخل ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر سبھی چونکے تھے لیکن امیر غازیان یکدم کھڑے ہو گئے تھے۔ آئمہ؟ امیر غازیان کے ہونٹ کپ کپائے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے بھرپور انجوائے کی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت